السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ان میں سے اکثر کے اندر مقامات مقدسہ پر جانے کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی جگہ ہیں ہر مذہب کے اندر اور ان کے ماننے والوں کے ہاں کہ ان جگہوں پر وہ لوگ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، یاترا کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی دعائیں کرتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے اکثر کے اندر اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی شکل کے اندر لوگ ایسے شہر سے باہر یا کسی شہر میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ مقام بنے ہوتے ہیں اور ان مقام کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب ہوتا ہے یا کسی دیوی دیوتا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے یا کسی بڑی ہستی کے ساتھ اس جگہ کے بارے میں کچھ تاریخی کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جانے سے ان کے گناہ دھلتے ہیں، ان کی زندگی صاف ہوتی ہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور انہیں اس پر ثواب ملتا ہے، اور یہ بہت نیکی اور اچھا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کے اندر باقاعدہ اس پر ایک اہم 5واں رکن ہے جسے حج کہا گیا ہے، اور حج کو فرض کیا گیا قرآن مجید کے اندر، اور مسلمان ہر سال وہ حج کرتے ہیں اور حج ان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مذہب کی طرف جائیں تو ان کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مسیحیت، کرسچینٹی یا جودائزم، یہودیت کے اوپر جائیں تو یہودیت میں بھی یہ ہے کہ جہاں پر بیت المقدس ہے یا دیوار گریہ ہے وہ ان کے لیے ایک مقامات مقدسہ میں سے ہے، اور مسیحیوں کے لیے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بیت الحم ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حجرہ مبارک ہے، تو وہ ان کے لیے وہ چیزیں مقدس مانی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ہندو مذہب کے اندر آئے، سناتن دھرم کے اندر، تو وہاں پر بھی ان کے ہاں ایسی یاترا کی جاتی ہے، تیرتھ یاترا اسے کہتے ہیں، جو دنیا کے اندر مقامات مقدسہ ہیں ان کی وہ لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اس میں کاشی ہے، متھرا ہے اور ہریدوار ہے، دوارکا ہے، ایودھیا ہے، پشکر ہے، تو ان جگہوں پر وہ لوگ جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ یہاں پر جانے سے ہمارے پاپ دھلتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہم پنیہ کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اب آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسلام کے اندر جو حج ہے اس کا مفہوم سمجھیں گے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے اور حج کا کیا مقصد ہے، حج کے کیا فوائد ہیں اور کیوں حج کو اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، اور اسی طرح جو سناتن دھرم کے اندر جو یاترا کی جاتی ہے تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ دونوں کے درمیان میں جو سملرٹیز ہیں وہ بھی تھوڑا سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی، کیونکہ اگر ہم اسلام اور ہندو دھرم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں کے اندر سملرٹیز ملتی ہیں، دونوں کے درمیان میں مماثلت یا یکسانیت نظر آتی ہے۔ اگر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں اس میں بھی ہمیں یکسانیت ملتی ہے، لیکن جتنی یکسانیت یہاں پر موجود ہے تو یہ بہت حد تک، یعنی جیسے جیسے آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ چیزیں روشن ہوتی جاتی ہیں اور یہ واضح ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو اتنی ساری چیزیں یہ آپس میں مل رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں اگینسٹ ہیں، نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اگر آپ تیرتھ یاترا کو دیکھیں اور دوسری طرف حج کا تصور دیکھیں تو دونوں چیزیں آپ کو کافی حد تک مماثل نظر آئے گی۔ تو پہلے ہم حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، عبادات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کے اندر خالص آپ کا باڈی، آپ کے بدن اس میں شامل ہوتا ہے۔ دوسری عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ سے صرف اور صرف مال آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کی باڈی کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری عبادتیں وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی باڈی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور آپ کے مال بھی اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، وہ سارا سفر جو آپ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو حج ہے اس میں یہ تیسری قسم کی عبادت ہے کہ اس میں آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، مال بھی لگ رہا ہوتا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، سارے اخراجات آپ کو کرنے پڑتے ہیں، سفر کے اخراجات وغیرہ۔ دوسرا، آپ کی بدن بھی، آپ کو باڈی بھی اس میں شامل ہوتی ہے فزیکلی۔ تو یہ تیسری قسم درجے کی عبادت ہے۔ تو کیونکہ جو نماز ہے اس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتے، روزہ ہے اس میں آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑتے، صرف آپ کے جسم کے اوپر وہ عبادت ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہے تو اس میں صرف اور صرف آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کا جسم کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ تو حج جو ہے اس میں یہ ایسی عبادت ہے، آپ کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور آپ کے بدن بھی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ پھر اس حج کو اگر آپ دیکھیں تو حج کوئی پاکستان میں نہیں کر سکتا، ہندوستان میں نہیں کر سکتا، حج بنگلہ دیش میں نہیں ہو سکتا، امریکہ میں نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے اپنے ملک سے نکل کر دوسری جگہ پر جانا ہوگا، اور
وہ کہاں پر ہے؟ وہ مکہ میں ہے، سعودی عرب کے اندر ہے، پرانا نام اس کا حجاز تھا. تو اپنے ملک سے نکل کر دوسری جگہ پر سفر کرنا ہوگا. اور پھر یہ کسی بھی مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اکتوبر میں ہو، دوسرے مہینے کے اندر ہو، نومبر میں ہو یا دسمبر میں ہو، نہیں، بلکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر یہ سفر ہوگا. اور پھر پورے مہینے بھی نہیں ہوگا، بلکہ خاص ایام 8 9 10 11 12 یہ ایام ہے، 5 دن اس کے ہیں، انہی 5 دنوں کے اندر وہ حج کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخصوص جگہ کی، مخصوص شہر میں، مخصوص مہینے میں، مخصوص دنوں کے اندر اور مخصوص حالت کے اندر. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عام جو آپ کے پینٹ شرٹ یا عام کپڑے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ قمیص شلوار کے اندر یہ حج کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک احرام کی حالت کے اندر ہوں. احرام کیا ہے؟ احرام 2 انسلی چادروں کو کہتے ہیں جو کہ سفید کلر کی ہوں گی اور ان کے اندر کوئی سلائی نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 چادریں جسم پہ لپیٹی جاتی ہیں اور اپنے سر کو بالکل ننگا رکھا جاتا ہے، اور ایسے جوتے پہن سکتے ہیں کہ جو آپ کو کور نہ کرتے ہیں اوپر سے، تو جسے ہوائی چپل ہوتی ہے تو وہ چپل اس میں پہنے جاتے ہیں. باقی اس میں احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آپ 2 چادریں لپیٹ لیں گے تو جو حلال چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ پہ حرام ہوں گی. جیسے مثال کے طور پر بعض حلال چیزیں آپ اس میں شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے، آپ اس میں اگر آپ کے سر میں جوئیں ہو گئی تو آپ وہ تک نہیں مار سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. حالانکہ خوشبو لگانا اچھا کام ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگایا جا سکتا. تو احرام کا مطلب یہ ہے کہ جو فیسلٹی جو سہولیات آپ کو عام دنوں میں حاصل تھی وہ اب آپ نے اپنے اوپر حرام کر دی کہ میں اب یہ استعمال نہیں کروں گا. پھر طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے. مینا ایک جگہ ہے، وہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے. عرفات کے اندر وہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے، اہم رکن ہے اور اس حج کے اندر وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے. پھر رمی جمرات کی جاتی ہے. جمرات وہاں پہ ایک مقام ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے کنکریوں سے مارا تھا. وہاں پہ اس شیطان کی ایک یادگار، شیطان وہاں پر نہیں ہے، شیطان تو ہر جگہ پر جا سکتا ہے، راکشس کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے کہ وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں تو وہ شیطان اس کو وہ لگتی ہیں یا وہ مر جاتا ہے، بلکہ وہ اس یاد ہے کہ جو پہلے ہوا تھا اس کو یاد کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شیطان کے ان چیزوں سے بچا کے رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا شیطان وہاں پر ہے، اس کو لگتی ہے، تو شیطان کو یہ آپ صرف اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس واقعے کو آپ اپنی ایک چیز کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. پھر سعی صفا اور مروہ کے مقام ہے کہ جہاں پر وہ تھوڑا دوڑا جاتا ہے 2 پہاڑوں کے اندر. اسی طرح طواف کیا جاتا ہے. تو پورے اس کے کچھ ارکان ہیں کہ جو عاقل بالغ مسلمان وہاں وہ حج کرتا ہے. اور یہ گویا کہ ایک یاد ہوتی ہے کہ اس میں دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی رنگ، نسل، قبیلہ، خاندان ہو، قوم ہو، ذات پات کے فرق سے اوپر اٹھ کر وہ وہاں پر ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں. اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، تو جو سوسائٹی کے اندر ڈسکریمنیشن، جو ایک فرق ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سب نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، سب نے ایک ہی طرح کی جو علامتیں ہیں ان سب کو اپنے علاقوں کے اندر چھوڑ کر یہاں پر آ کے ایک انسان ہونے کا ایک ثبوت دیتے ہیں. تو یہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور حج اسی لیے ہوتا ہے. پھر آخر میں جا کر اس حج میں جو اگر کچھ غلطی ہوئی ہو، یعنی کسی بھی فریضے کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، تو اس کا بھی فدیہ بھی دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک پورے طریقے سے اپنے بالوں کو منڈوا کر یا بالکل سر کو منڈوا کر، بالوں کو کٹوا کر یا منڈوا کر وہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور ساری ذمہ داریوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر سے مسلمان جمع ہو کر ایک ان کے اندر وحدت کا پیغام جائے کہ جو بھی قوم جس بھی جگہ کا ہو، کیا پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، چائنیز ہو، امریکن ہے یا یورپین ہے، وہ یہاں پر آ کر سب ایک ہو جاتے ہیں. تو حج کا بنیادی پیغام یہی ہے. اور حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح نماز چاہے غریب ہو امیر سب پہ فرض ہے، بلکہ حج صرف اور صرف ان لوگوں پہ فرض ہے کہ جو اپنے علاقے سے نکل کر حجاز تک، یعنی کعبۃ اللہ تک
وہ جا سکتے ہوں اور گھر میں اخراجات رکھ سکتے ہوں، جن کے پاس یہ پورے ٹریولنگ کی سہولیات، ان کے پاس پیسے ہوں، ان کے اوپر یہ حج فرض ہو جاتا ہے، ان کو ضروری یہ کرنا ہوتا ہے۔ غریبوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، صرف اور صرف ان پر ہے جن کے پاس اتنی رقم کے مال ہوگا۔ اب یہ میرے خیال میں آپ کو حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم یاترا کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سناتن دھرم کے اندر ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ یاترا کہتے ہیں سفر کرنے کو، جانے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو۔ اس کا کانسیپٹ بدھ دھرم کے اندر بھی ہے، جو بدھ گیا ہے وہاں پر بھی وہ لوگ اس کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، تعظیم اور پوتر استھان ان کے لیے ہے، تو وہ لوگ وہاں پر بھی یاترا کرتے ہیں۔ اور ہندو لوگ جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو، کاشی ہے، متھرا ہے، ایودھیا ہے اور ہریدوار ہے، ایودھیا ہے، دوارکا ہے، ان جگہوں پر وہ لوگ تیرتھ یاترا کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ جاتے ہیں۔ تیرتھ کا اگر ہم معنی دیکھیں، اس کی میننگ ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر جانا، کوئی مقام، کسی جگہ کو، اور یاترا کہتے ہیں چلنے کو۔ تو اگر ہم ان کی کتابوں کو دیکھیں سناتن دھرم کی یا ان کے اسکالرس کی، تو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ ایسے مقامات یا ایسی جگہوں پر جانا کہ جہاں پر کسی نیک لوگوں کے ساتھ وہ منسوب ہو جائے وہ جگہ، یعنی جو لوگ تھے وہاں پر کسی نے کوئی مراقبہ کیا ہے یا وہ کسی دیوی دیوتا سے منسوب ہو گئے ہیں، کوئی ایسے تالاب ہے، ندی ہے، پہاڑ ہے، تو ان جگہوں پر ان کو تیرتھ کہتے ہیں، اور پھر اس کی یاترا کرتے ہیں۔ یاترا کیوں کی جاتی ہے؟ یاترا وہاں زیارت، یعنی پیدل چلا جاتا ہے یا گاڑیوں میں جاتے ہیں، اور ان جگہوں پر جا کر وہ لوگ اپنے لیے دعائیں مانتے ہیں یا جو اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ اگر کتابوں کو دیکھیں تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کچھ مخصوص تالاب ہیں یا وسیع اور عریض ندیاں، بہت بڑی ندیاں وہ اس میں آتی ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، تو یہ ان جگہوں کو تیرتھ یاترا بن سکتی ہے۔ ندیوں کے اندر گنگا اور جمنا کی ندی ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ جنگلات بھی کچھ ایسے ہیں، کچھ تالاب ہیں، ان کو بھی بہت پوتر مانا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ تیرتھ استھانوں کی تعداد سے متعلق برہم پران میں تقریباً 520 تیرتھوں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ متسیہ پران میں لکھا ہے کہ وایو نے بیان کیا ہے کہ 35 کروڑ تیرتھ ہیں جو آسمان اور زمین میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کتابوں میں تو بہت زیادہ لکھا ہے، مگر جو مشہور ہے اس میں سے ایک گنگا ہے، یا یہ سب سے مقدس ہے، یعنی یہ جو ندی ہے یہ سناتن دھرم کے اندر بہت اس کا مقدس مانا گیا ہے، وہاں پہ یہ لوگ جا کے تیرتھ یاترا کرتے ہیں۔ اتنا ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اس گنگا میں جاتا ہے، اسنان کرتا ہے، تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑا جتنا بھی گنہگار ہو اس کے گناہ یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہاں پر آ کر یہاں پہنچتے ہیں اور جو اسنان کرتے ہیں، تو اگر اس نے اس کو دوبارہ جنم لینے سے، جو بار بار جو جنم لیتے ہیں اس سے وہ مکت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان ایک زندگی کے بعد وہ دوبارہ جنم لیتا ہے، بار بار جنم لیتا ہے، وہ لیتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مکت نہ ہو جائے۔ تو جو یہاں پہ آ جائے گا تو وہ مکتی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ دوسری ایک جگہ ہے جس کو کاشی کہتے ہیں، یہ بھی گنگا کے ساحل پر موجود ہے، اور اس کے بھی بہت سارے نام ہیں، وارانسی ہے، کاشی ہے، بنارس وغیرہ ایسے کہتے ہیں کہ اس بنارس شہر کے بارے میں اس پورے شہر کو سناتن یا ہندوؤں کے ہاں مقدس سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ہے، اور اس کے بہت سارے نام بتائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ لوگ جو کاشی ہے یہاں پر اس کی بھی تیرتھ کرتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ آ کر اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ متھرا بھی ہے، متھرا یہ بھی ایک تیرتھ استھان ہے جو یمنا ندی کے کنارے واقع ہے، اور دھرم شاستروں میں متھرا اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو جگہ ہے اس کی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جب یمنا جب متھرا سے مل جاتی ہے تو نجات دیتی ہے، یمنا متھرا میں نیکی کا پھل پیدا کرتی ہے، اور جب یہ متھرا سے مل جاتی تو وشنو کی بھکتی دیتی ہے۔ وراہ پران میں ہے کہ وشنو کہتے ہیں کہ اس زمین یا آسمان یا پاتال دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو متھرا کے برابر مجھے پیار ہو، تو اس جگہ کو بھی بہت رسپیکٹ انہوں نے دی ہے۔ گیا ہے، اسی طرح پشکر ہے، یہ راجستھان میں اجمیر سے
کے علاقے کے اندر ہے، پریاگ ہے ایک جگہ، دوارکا ایک جگہ ہے، وہ بھی ان کے ہاں بہت مشہور ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے حج کے اندر پڑھا کہ کچھ مخصوص لباس کے اندر جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر لباس کے اندر وہاں جا سکتے ہیں، بالکل اس تیرتھ یاترا کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے آداب میں شمار ہوتے ہیں، کہ جو گھر کے کام کاج کے کپڑے ہیں اس کے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے لیے اگر آپ بعض کچھ جگہوں پہ دیکھیں تو اس میں بھی وائٹ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بھی وائٹ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بغیر سلا ہوا، وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی یعنی اس کے اندر دھاگے کا کام نہیں ہوا ہو، بلکہ وہ عام یعنی کہ بغیر سلی چادریں ہوئے ہوں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ آپس میں سملیرٹیز اور یکسانیت نظر آتی ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کا حج ہے اور ہندوؤں کا جو تیرتھ یاترا ہے، اور اس میں بھی جا کے دیکھیں کہ ویسے شودرز جو ہے ان کو وہ نچلی ذات کا کہا جاتا ہے، اور انہیں بعض مذہبی جگہوں کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس تیرتھ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں اور ان کو بھی اس میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کے اندر عام برہمنوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے، یعنی ان کے اندر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہ جس طرح ہمارے ہاں حج میں ہے کہ ایک لوگوں کو یہ یاد دلایا ہوتا ہے کہ دنیا کی جو بھی امیری ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ اور خدا کے سامنے دو ان سلی چادروں کے اندر آ کے کھڑے ہو جاؤ، اور بس کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ۔ تو یہاں یاترا کے اندر بھی دیکھیں تو وہ کبھی ایک جگہ پہ جا کے اسنان کر رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، کبھی ادھر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی جنگل میں جا رہے ہیں۔ بنیادی ان کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو فرق ہے قومیتوں کا، یا ایک گھمنڈ ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اندر کپڑوں کے اوپر وجہ سے آتا ہے کہ میرے کپڑے یہ اسٹائلش ہے، میرا یہ ہے، میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں اس میں منع کر دی جاتی ہیں کہ اب آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، کہ جہاں سے آپ لگے کہ آپ دوسروں سے الگ ہو، یونیک ہو، یا آپ بہت امیر ہو، یا آپ کے پاس کوئی بہت سب سے الگ ہے، تو یہاں پر اگر آپ نے اور لوگوں جیسا دکھنا ہے تو اگر تیرتھ کو دیکھیں یا دوسری طرف حج کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں سملر نظر آتی ہیں۔ تو اصل میں ان عبادات کا اس پریکٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے مذہب کے اندر کہ ہمارے اندر کچھ انسانی چیزیں پیدا ہوں جو ہم اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان سے بڑا نہ سمجھ سکے، یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے میں، ان کے ساتھ کھانے پینے کے اندر، ان کے ساتھ رہنے میں ہم ان سے اپنے آپ کو کوئی الگ مخلوق نہ سمجھیں۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے تیرتھ یاترا کے آداب میں سے کہ اس میں اپواس رکھ کے جائے، روزہ رکھ کے جائے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی دان کر کے جاتا ہے تو بھی اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اگر دوسری طرف ہم حج کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں صدقات و زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر مذاہب کی یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انسان کو انسانیت یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے الگ نہ سمجھے، ان سے اپنے آپ کو کوئی الگ شمار نہ کرے، اور خدا کے حضور میں چاہے حج کے اندر ہو یا تیرتھ میں یہ لوگ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے سارے علاقوں کی، قومیتوں کے رنگ، نسل، ذات پات کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو انسلی چادروں کے اندر خدا کے سامنے پیش کر لیتا ہے، اور جو بھی امیری کی یا بڑے ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں سماج میں الگ ہونے کی، کہ الگ ہوں میں سب سے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس، اور وہ جو ایک نمود و نمائش جو ظاہر پہ جو چیزیں خرچ کیے جاتے ہیں اس کو پیچھے رکھ کے یا اپنے ملک کے اندر چھوڑ کر یہاں خدا کے سامنے آتے ہیں۔ کوئی تیرتھ پہ جاتا ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کریں اور اپنی جو بڑائی ہوتی ہے اس کو پیچھے رکھا جائے۔ تو لہٰذا یہ اگر تیرتھ یاترا اور حج کے درمیان میں کچھ چیزیں سملر تھی تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں اگر مزید کچھ سوالات ہوں آپ کے تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں، اور کچھ چیز ایڈ کرنا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال حج کا میں نے معنی آپ کو بتایا اور تیرتھ یاترا کا بتایا۔ آج دنیا بھر کے اندر لاکھوں لوگ وہ حج کے لیے جاتے ہیں اور اپنی مرادیں مانتے ہیں، وہاں پر خدا کے حضور گر گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، لوگ تیرتھ یاترا پہ جاتے ہیں۔ تو جو مذاہب ہیں وہ بظاہر دکھنے کے اندر وہ ہمیں الگ الگ ان کی چیزیں تو نظر آتی ہیں، کلچر الگ ہو سکتا ہے، زبان الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان کی ڈیپ اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ سملر چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں مطالعہ کریں گے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈ سکیں گے، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ
نام الگ ہو سکتے ہیں، زبان کے فرق الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ایک ذات کو، اس ایک خدا کو پوجیں اور اس کے ساتھ تعلق بنائیں کہ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو سب مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ جگہ سے ایسی ہیں کہ جہاں پر وہ آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ان ملنے والی چیزوں کی اسٹڈی کریں اور دنیا کے سامنے ان چیزوں کو لے کر آئیں اور بتائیں، تاکہ امن کا راستہ ہو اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اس دنیا کو اچھے سے اچھا بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔